کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول۔ آج کا میرا موضوع ہے رفع الیدین۔ رفع الیدین سے مراد یہ ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ نماز کی حالت میں سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات جو لوگ نماز کی حالت میں رفع الیدین کے قائل ہیں وہ دلائل دیتے ہوئے یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ سیاستہ کے اندر اور بالخصوص بخاری شریف کے اندر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں ثبوت پر۔ تو ان کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کا کہاں انکار کیا ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں حدیثوں کا ثبوت بخاری شریف یا دیگر سیاستہ میں نہیں ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا، لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کو آپ نے ترک فرما دیا۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، اور یہاں ٹھہر کر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کہنا کہ بخاری شریف کے اندر رفع الیدین کی احادیثیں موجود ہیں تو اس لیے اب اس پر ضرور ہی عمل کیا جائے گا، لازمی ہی ہم اسی پر عمل کریں گے۔ نہیں، کیا بخاری شریف کے علاوہ سیاستہ میں صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ کیا بخاری شریف کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں صحیح حدیث موجود نہیں ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے صحیح حدیثوں میں مجھے 1,00,000 حدیثیں اور غیر صحیح حدیث میں 2,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 7,275 حدیثیں ذکر کی ہیں، آپ نے لکھی ہیں، اور اگر مقرر حدیثوں کو جدا کیا جائے، علیحدہ کیا جائے تو 4,000 حدیثیں کل بچتی ہیں، اور بقیہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ آپ کے شاگردوں نے دیگر کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ تو یہ بات یہ بالکل مائنڈ اور ذہن بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ یہ کہنا کہ صرف بخاری شریف میں ہی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور یہ سوچ بھی غلط ہے کہ بخاری شریف کی ہر حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ بخاری شریف میں رفع الیدین کی حدیث آ گئی تو اب اس پہ عمل ہمارے لیے ضروری ہو گیا، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ایسے سوچ والوں کے لیے میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب بیان کیا ہے اور اس کے تحت حدیثیں لائے ہیں۔ باب ہے باب البول قائما و قاعدا، یعنی کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں باب۔ یہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 98 ہے، باب کا نمبر یہ 61 ہے، اور حدیث یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت 3 حدیثیں آپ نے ذکر کی ہیں، 225، 226 اور 227۔ حالانکہ باب کا تقاضا تو یہ تھا کہ امام بخاری اس کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں جو حدیثیں مذکور ہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں جو حدیثیں مذکور ہیں، دونوں طرح کی حدیثوں کو یہاں ذکر فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر امام بخاری نے صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں حدیثیں مذکور ذکر کی ہیں۔ تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بخاری شریف میں آ گیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا کریں، کیونکہ امام بخاری تو صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی حدیثیں ذکر کی ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث تو ذکر ہی نہیں کی، تو کیا لازم آئے گا کہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک عام سادہ مسلمان کو سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ تو بخاری شریف احادیث کے بہت سارے احکام ہیں، بعض حدیثیں منسوخ ہیں، بعض حدیثیں ناسخ ہیں، بعض حدیثوں پر عذر کی صورت میں عمل کیا جاتا ہے، حدیثوں کو دیکھ کر اس کو تطبیق دے کر اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات پر کہ رفع الیدین سوائے تکبیر تحریمہ کے یہ جائز نہیں ہے،
सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले रफ़ा यदैन फरमाया नमाज की हालत में, तकबीर तहरीमा में भी, और फिर आपने रकू में जाते हुए भी, रकू से उठते हुए भी, लेकिन बाद में आपने इसको तर्क फरमा दिया। इस पर कुछ हदीसें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, कुछ हवाला जात पेश करना चाहता हूँ। ये मेरे पास सही मुस्लिम शरीफ है, जिल्द अव्वल है और पेज नंबर इसका 220 है, और इसकी हदीस ये हज़रत सैयदना जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। इसका हदीस नंबर 968 ये हदीस नंबर है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि काला खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहि सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए। फ़क़ाला, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम, कि तुम्हें क्या हो गया कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम रफ़ा यदैन करते हो, अपने हाथों को उठाते हो नमाज की हालत में। फिर क्या इरशाद फरमाया, कान्नहा अज़नाबु खैली शुमसिन, गोया के सरकश घोड़ों की दुमों की तरह तुम हाथ उठाते हो। और फिर क्या इरशाद फरमाया, हुक्म दिया उसको नू फिस सलात, फरमाया नमाज सुकून के साथ अदा करो। ये बेहतरीन दलील है तर्क रफ़ा यदैन पर। नबी अलैहिस्सलाम ने ना खुद तर्क किया रफ़ा यदैन को, बल्कि सहाबा को भी हुक्म इरशाद फरमाया कि रफ़ा यदैन को तर्क किया जाए, और उसको साथ ही हुक्म दिया उसको नू फिस सलाती, नमाज सुकूनत के साथ अदा करो, यानी सुकून आराम के साथ रफ़ा यदैन के बगैर ही नमाज को अदा किया जाए। इस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद रफ़ा यदैन किया तो फिर आपने इसके बारे में ये क्यों इरशाद फरमाया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि बाज़ हदीसें नासिख होती हैं, बाज़ हदीसें मनसूख होती हैं। रफ़ा यदैन की जो हदीसें मौजूद हैं सियासत में या दीगर हदीस की किताबों में, वो मनसूख हैं, और ये हदीसें नासिख हैं। ये माक़बल हदीसों के हुक्म को मनसूख कर देती हैं। आप कहोगे ये क्या चीज़ होती है, नासिख और मनसूख? ये हमारी शरीयत का एक मिजाज है। आप अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को भी देखें तो उसके अंदर भी मनसूख और नासिख आयात मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफसीर है, ये शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। आप सफ़ा नंबर 44 के ऊपर आप इरशाद फरमाते हैं मनसूख आयात, आपने फरमाया 500 आयात हैं। तो कुरान की आयात में भी मनसूख आयात, और इसी किताब में आपने तकरीबन 21 मिसालें बयान की हैं कि कौन सी आयत मनसूख है और कौन सी आयत नासिख है, किस आयत की वजह से कौन सी आयत मनसूख हो गई है। इसी तरह हदीस मुबारक के अंदर भी, यही मुस्लिम शरीफ के अंदर 2059 हदीस पाक है, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने रेशम खुद इस्तेमाल किया उसका बयान है, और 2070 हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रेशम जो पहनता है, फरमाया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। एक हदीस में खुद नबी अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया उसका बयान। तुम जो कहते हो रफ़ा यदैन तो सरकार ने खुद किया, फिर कैसे मना कर सकते हैं? यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद रेशम पहना और फिर मना फरमा दिया बाद में कि रेशम जो पहनता है, फरमाया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो पहली हदीस 2059 वो मनसूख हदीस है, और 2070 हदीस पाक ये उसकी नासिख हदीस पाक है। आइए आपको एक बहुत ही बेहतरीन दलील इस पर कि तर्का रफ़ा यदैन, इसके सबूत पर कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन को तर्क फरमा दिया, इस पर एक बहुत ही बेहतरीन हदीस पाक और दलील आपको बयान करना चाहता हूँ। ये मेरे पास जामे तिर्मिज़ी शरीफ है, और इसका बाबुल सलात और सफ़ा नंबर 164 है, और हदीस नंबर 245 है। यह हदीस पाक बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ بتاؤں؟ فصلا، پھر آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا مگر ایک مرتبہ، صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ کو نہ اٹھایا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں، اور پھر صحابی رسول کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی رفع یدین کے علاوہ آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وہ ترمذی شریف کو پڑھ لیں، عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ آپ نے پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہ کیا، اور پھر بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نماز پڑھی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود، یہ پھر فرماتے ہیں حدیث حسن۔ یہ ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، آپ کا نام محمد بن عیسیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اور اصول حدیث جاننے والے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو اور اصول و قوانین کو جاننے والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ جہاں امام ترمذی حدیث حسن فرما دیں وہاں مراد حدیث صحیح ہوتی ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ آگے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا سا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، صحابہ نے بھی نہیں پڑھی، وہ تھوڑے سا اپنے کانوں کی صفائی کروائیں، اور اگر آنکھوں میں صحیح نظر نہیں آتا تو چشمہ لگا کے دیکھیں۔ یہ صفحہ نمبر 165 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَتَابِعِينَ۔ واہ، کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محدثین صحابہ اکرام میں سے، اہل علم صحابہ اکرام، سارے کے سارے صحابہ اہل علم ہیں، لیکن جو اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والے صحابہ اکرام میں سے غیر واحد، بہت سارے صحابہ، ایک آدھے نہیں، فرماتے ہیں غیر واحد، بہت سارے صحابہ آپ اسی حدیث پہ عمل کرتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور صرف صحابہ نہیں، فرماتے ہیں من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تابعین، بہت سارے صحابہ کرام بھی، بہت سارے تابعین بھی اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، یہی ان کا عمل تھا، وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں تک نہیں، پھر آگے فرماتے ہیں واہ واہ قول سفیان و اہل الکوفہ، امام سفیان کا اور اہل کوفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل واضح کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھی وہ آپ نے رفع یدین کے بغیر ہی نماز پڑھی، سوائے اس صورت میں جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی